یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پراپر آفیشیل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے وہی کی فارم میں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو, تو اس وحی کا انتظار کیا, رات کے وقت کا انتظار کیا, لے کے نکلے, اللہ کی تائید حاصل ہوئی. یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو 3 دن کی یہ مہلت ہے, اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک, ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا. اب جیسے ہی وہ 3 دن پورے ہوئے, کمپلیشن کے قریب تھے, بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پراپرلی آخری 1 منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وہی, یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے, اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا. اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا, اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے. بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا, اب کس نے لانا تھا ایمان. لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لغزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے, اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں, اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے, اور یہ سمندری سفر میں نکلے, وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے. کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا, اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو, ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو. اس کے لیے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. قرآن ڈالا, حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلایا. ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے, بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا نہیں یونس علیہ السلام ہے, یہ تو نیک شریف آدمی ہے, اس نے تو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا, دوبارہ قرآن ڈالا جائے. دوبارہ قرآن ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. تیسری دفعہ ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے. یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا, انہوں نے کہا اب یہ آزمائش آ گئی میرے اوپر. ان کو پھینک دیا سمندر میں. قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. قرآن میں دن نہیں آئے, ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ 40 دن رہے, تو رات میں دن آئے 3 days and 3 nights. جونا علیہ السلام, جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو, یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک, یعنی کتنے بن گئے وہ 72 گھنٹے بن گئے, اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے, 3 دن اور 3. اور ظاہر مچھلی کے پیٹ میں, ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے, پورا جسم ان کا, یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی, وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو مرزانہ طور پہ ہی زندہ رہے. بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے, اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ بتایا ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا, اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا. کذالک ننجی المؤمنین, اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی, وضو کر کے بیٹھو, خوشبو لاؤ. حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا. مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے, میدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے. یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی. قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے, بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں, اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر, جسٹ ذکر کے طور پہ, کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا. اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے, سبحان اللہ بھی ذکر ہے, لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک پڑھیں حالت جنابت میں.
दरूशी भी पढ़े, इधर मशहूर किया जी दरूशी भी मतलब बगैर वजू के नहीं पढ़ता। यार आप लोगों ने क्या बातें मशहूर की हैं अल्लाह के बंदो, ये सारी जज्बाती डॉक्ट्राइन्स हैं। ठीक है जी, दरूशी पे मेरा मसला नंबर 56। और मैं आपको बताऊं ये वो डॉक्ट्राइन है जो हमारे उलमा ने किताबों में भी नहीं लिखी हुई, सिर्फ अवाम को पट्टियां पढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे झूठ हैं जो इनको इतनी शर्म आई कि किताबों में भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक को पट्टी पढ़ाने के लिए। जैसे जी वो बुत रख के आते थे इसलिए रफुल यदैन होता था। अब ये इतना बड़ा झूठ था कि किताब में नहीं लिखा इन्होंने। बहरहाल ये उनकी जो जाली और कमजोर रवायतें उनसे ज्यादा कारआमद है। आम आदमी को यही पता है कि जी वो जी बुत रख के आते सन, चल गया शड़ोल छोड़ी, शड़ोल चल गई है, दूसरी चीज नहीं चली। और फिर हम भी फिर उसका जवाब फिर शड़ोल से ही देते हैं, एंटी वैनम फक्की इल्जामी जवाब। अच्छा हम कहते हैं अच्छा यार ये मना हो गया थे ईद की नमाज पढ़ी जे कदे, कहते हाँ तो ईद ही बार बार कर दो। आहो जी असी तो सोचे ही नहीं कदे, तो तुहाड़ी मौलवी ने मत मारी है ना कि उस दिन जो बुत रख के आते हो तुसी, ईद वाले दिन भी तो आप करते हैं, फिर वितर का भी करते हैं। बल मैं एक ज़िम्नन बात ज़हन में आ गई क्योंकि मजलिस में फिर इसी तरह गुफ्तगू होती है। अच्छा तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर निजात दी। फिर कुरान हकीम में आता है कि मछली ने उनको उगल दिया किनारे पे। वहां अल्लाह ने कुरान हकीम में आता है उनके लिए कद्दू की बेल उगा दी। ज़ाहिर है कि जिस्म पूरा एक वो असरात की वजह से जिस्म के ऊपर नई एक खाल उनकी उगी, दोबारा से उनके सारे मामलात हुए और अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी दी और उन पे अता फरमाया, उसके बाद मुआफ़ कर दिया। लेकिन आप देखें कि इस गलती का एक तो अताब यूनुस अलैहिस्सलाम पे आया और दूसरा इसका क्रेडिट उनकी उम्मत को मिल गया। उम्मत को क्रेडिट मिल गया इस डेबिट का। और सूरह यूनुस जिसका नाम ही सूरह यूनुस है, उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है। अल्लाह तरफ आता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम पे अजाब आने का फैसला हो जाए और वो अजाब उनसे टल जाए, इल्ला कौम यूनुस, सवाए कौम यूनुस की, कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से ये अजाब टल गया। क्यों? जब यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से निकले और अजाब के असर नुमाया हुए, अजाब टलना कोई नहीं था। अजाब तो फिरौन पे भी आया, उसने भी तो कहा था ना मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पे। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, आल आन, अब लाया, कोई फायदा नहीं, डुबो दिया। यहां पे भी जब अजाब सामने आया ना, पूरी कौम यूनुस तकरीबन 1 लाख और उससे चंद जायद लोग थे, सारे के सारे सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा या अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस कौम में, कौम जिंदा की जिंदा। अब यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए भी एक हैरानगी थी, एक पासे मैं भी ताब कटे, दूसरे पासे कौम ही बच गई है, तो मैं अब इनको क्या मुंह दिखाऊंगा जाके कि मैं इनको तो अल्टीमेटम देके गया था, मैं अपनी भी लग्जिश के ऊपर अताब भुगत आया हूं और ये भी बच गए हुए हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं था, कौम तो ईमान ला चुकी थी, तो उन्होंने आते ही आपके हाथ में बैत कर ली। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस लग्जिश को क्रेडिट बना दिया उनकी उम्मत के लिए भी, यूनुस अलैहिस्सलाम को भी एक आजमाइश से गुजारा। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करूं, खुसूसन हम मुसलमानों के लिए। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा हुआ। बाकी रिवायतों में आता है कि वो मुसलमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे रज़ियल्लाहु ताला। यहूदी ने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मुसलमान ने कहा अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। झगड़ा हुआ, मुसलमान को गुस्सा आया, उसने उस यहूदी को थप्पड़ मार दिया। वो यहूदी अपना मुकदमा लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को डांटा और फरमाया मुझे यूनुस पे भी मत फजीलत देना। अब आपको इस जुमले का समझ आएगी कि यूनुस वो वाहिद नबी हैं जिन पे अताब हुआ है, और बहुत बड़े लेवल का अताब दुनियावी एतबार से देखा जाए तो मुझे उसके मुकाबले पर भी फजीलत मत देना। ऐसी फजीलत है जिसमें किसी दूसरे को नीचा दिखाया जाए। अल्लाह की कसम, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला मखलूकात को दोबारा जिंदा करेगा, मैं देखूंगा कि मुझे जब उठाया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले ही अल्लाह के अर्श का पाया थामे में खड़े होंगे। यह हजरत मूसा की एक जुज़वी फजीलत हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे तो यह नहीं पता कि उन पे क़यामत की बेहोशी तारी नहीं हुई
یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن، یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں کی ہے، جزوی فضیلت ہو سکتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ایک اور بڑی فضیلت۔ تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں، کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے، بعض کے ساتھ کلام کیا، بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ بہرحال اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیس نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تنقیس کا جب پہلو نکلے گا نا، کمپیریزن آپ شروع کر دیں گے تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اس معاملے میں آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے، اور آپ 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے تھے، ساڑھے نبی نے دیکھ لیا۔ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے، یہ ضرور بیان کریں، لیکن کمپیریزن نہ کریں۔ یہ والا جو معاملہ ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل، تفضیل عربی میں کہیں گے۔ ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے، قرآن نے بھی دی ہے، لیکن تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور، یہ حرام ہے۔ تفضیل بین الرسل جائز ہے، تفریق بین الرسل حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ ایک بندہ سارے پیغمبروں کو مانے، ہمارے نبی کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے، سارے پیغمبروں کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟